یہ کہتے ہیں رحمان کی اولاد ہے، حقیقتاً ان کا یہ قول نہایت ہی برا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ چورا چورا ہو جائیں کہ یہ رحمان کی اولاد ٹھہرا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو یہ کسی طرح لائق ہی نہیں۔ زمین و آسمان کی کل مخلوق اس کی غلام ہے، سب اس کے شمار میں ہیں اور گنتی میں، اور ایک ایک اس کے سامنے قیامت کے دن تنہا پیش ہونے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد خاتم الانبیاء و سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کی سیریز لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ انشاءاللہ آج آیت نمبر 40 کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آئیے اس تفسیر کی شروعات کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکة اناثا انکم لتقولون قولا عظیما۔ تو کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹوں کے ساتھ خاص کیا ہے اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنائی ہیں؟ بے شک تم بڑی سخت بات کہتے ہو۔ اس آیت میں مشرکین کی ایک بیہودہ خرافاتی فکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کے پائے منطق اور سطح فکر کو واضح کیا گیا ہے۔ ان میں سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ خود بیٹی کا نام سن کر شرم محسوس کرتے تھے اور اپنے گھر میں اس کی ولادت کو بدبختی کا باعث خیال کرتے تھے۔ قرآن مجید خود انہی کی منطق کی زبان میں انہیں جواب دیتا ہے۔ کیا تمہارے پروردگار نے بیٹے صرف تمہارے حصے میں دیے ہیں اور خود اپنے لیے اس نے فرشتوں میں سے بیٹیاں لے لی ہیں؟ فَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا۔ اس میں شک نہیں کہ بیٹیاں بھی بیٹوں کی طرح نعمت الہی ہیں، اور انسانی قدر و قیمت کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں۔ اصولی طور پر انسانی نسل کو باقی رکھنے کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کے بغیر ممکن نہیں۔ لہٰذا زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو جو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا وہ بیہودہ، فضول اور خرافاتی فکر تھی، لیکن قرآن کا مقصد یہ ہے کہ انہیں انہی کی سوچ کے ذریعے مغلوب کرے کہ تم کیسے نادان لوگ ہو کہ اپنے پروردگار کے لیے ایسی چیز کا نظریہ رکھتے ہو جس سے خود تم عار محسوس کرتے ہو۔ اس کے بعد آیت کے آخر میں ایک قاطع اور یقینی حکم کی صورت میں فرمایا گیا ہے، تم بہت بڑی اور کفر آمیز بات کرتے ہو۔ انکم لتقولون قولا عظیما، ایسی بات جو کسی اچھی سوچ سے مناسبت نہیں رکھتی اور کئی حوالوں سے بے بنیاد ہے۔ مثلا اللہ کی اولاد ہونے کا اعتقاد اس کی ساحت مقدس میں ایک بہت بڑی اہانت ہے، کیونکہ وہ تو تنہا ہے، اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، لہٰذا اس کے لیے اولاد کا عقیدہ صرف اس کی پاکیزہ صفات کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہے۔ دوسری بات یہ کہ تم اللہ کی ساری اولاد بیٹیوں میں منحصر کیوں سمجھتے ہو، جبکہ تم لوگ خود بیٹیوں کے لیے بہت ہی کم قدر منزلت کے قائل ہو۔ تمہارے خیالات کے لحاظ سے یہ احمقانہ اعتقاد اللہ کی بارگاہ میں ایک اور اہانت ہے۔ تیسری مثال، ان تمام باتوں سے قطع نظر یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے مقام کی بھی توہین ہے، جبکہ وہ فرمان حق پر قائم ہیں اور مقرب بارگاہ الہی ہیں۔ ان امور کی جانب توجہ سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بات ایک بہت بڑی بات ہے، واقعات سے انحراف کے لحاظ سے بڑی ہے کہ تم معصوم بیٹیوں کی تحقیر و تذلیل کرتے ہو اور ان کے احترام میں کمی کرتے ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق نہ کرنے اور ان پرورش کما حقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔